أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جنہ آیات مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، ان آیات دے مجموعے نو سورہ الکوثر کہا جاتا. اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے میرے اور تواڈے پیر و مرشد آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، گج وج کے تے پیار محبت نہ کہو نا، صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مکہ معظمہ چ نازل فرمایا. قبل اس دے کہ میں ان آیات مبارکہ دے تحت اپنی معروضات اور گزارشات پیش کراں، حسب عادت بڑے ادب و احترام نہ تہاڈی خدمت دے اندر اے اپیل کر لینا مناسب سمجھنا کہ جب تک توانوں اس پاکیزہ اور مبارک محفل دے اندر شرکت دی توفیق نصیب ہوئے، تب تک پوری طمانینت نہ مکمل سکون نہ کامل انہماک نال اور مکمل استغراق نال آج رات رب لیکھے لگا کے عرشاں والے خدا دا قرآن سنو اور مدینے والے مصطفیٰ دا سچا فرمان سنو. اللہ اج دی میری حاضری اور تساں تمام احباب دی تشریف آوری نو شرف قبولیت نہ نواز دے. انشاءاللہ الرحمن آج میں کوشش کراں کہ تانوں اللہ دا قرآن کثرت دے نال سناواں. تسی قرآن سن کے کھل کھلا جانا، لہلہا جانا تے مسکرا جانا، تے میری زبان تے بار بار تواڈے تے میرے آقا امام الانبیاء صاحب کعبہ قوسین او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پاک آئے گا محمد. اہل حدیثوں، اتنے بڑے اجتماع دے اندر اج درود پاک دی انج چھل پی جائے
جویں سمندر وچ پانی دی چھل پیندی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرا عقیدہ پہلے نوٹ فرما لو، جیڑا درود پاک دا منکر ہے وہ بے ایمان ہے. اچھی بولو. اے بچے نو بٹھا دیو تھلے، کی گواچ گیا تیرا ہوں جی. جیڑا درود پاک دا منکر ہے بولو. کہ جیڑا منکر نہیں اونج آقا علیہ السلام دا نام پاک سن کے درود پاک پڑھدا نہیں وہ لعنتی ہے. اللہ اتنے بڑے مجمع نو رحمتی بنا، لعنتی نہ بنا. میرے بھائی اور میرے برادر، اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن وچوں جس مقام نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے دے نازل ہون دا پس منظر اے کہ صاحب قرآن پیغمبر زمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو خدا تعالی نے مکی زندگی دے اندر 4 بیٹیاں عطا کیتیاں تے 3 بیٹے عطا کیتے. توجہ میری طرف رہے. رب دیاں مرضیاں 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں، 4 بیٹیاں دے نکاح ہوئے، گھر بار والیاں بنیاں، لیکن بیٹے خدا تعالی نے عطا کیتے تے عطا کر کے بچپن وچ واپس لے لے. انہوں کون آکھے تو انج نہیں تے انج کر. جدوں اے بیٹے وفات پا گئے تے مکے دے مشرکاں نے بجائے دے کہ دنیا جاری کوئی تعزیت کر دے، انہاں الٹا آ کے میرے آقا علیہ السلام نو تانے تے مینے مارے. کہنے لگے محمد بند کر یار. بندے بھی عجیب عجیب سوچتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتران دے نال نہ رہندا تے پراواں نال باواں بندیاں نے. تیرے بیٹے فوت ہو گئے نے، جب تک تو زندہ ہے تیرا نام زندہ ہے، جدو دنیا تو کوچ کر جائے گا تیرا نام و نشان مٹ جائے گا. ایک بیٹیاں دی جدائی دا غم، ایک کافران دے تانیاں تے مینیاں دا صدمہ. انہاں دے مینیاں نے میرے آقا علیہ السلام دے زخمی دل دے اتے نمک پاشی دا کم کیتا. میرے پیغمبر علیہ السلام بڑے شکستہ دل نے، بڑے غمزدہ نے. ربا پتر تو عطا کیتے تے امانت دے کے تو واپس لے لئی، انہاں مشرکاں دے میرے بن گئے نے. اللہ فرماندے نے میرا جبریل جی رب جی جلدی جاؤ نا، میرے پیغمبر علیہ السلام پریشان خاطر نے. انہاں تے جا کے سورہ کوثر نازل کر دیو تے میرے پیغمبر دیاں دل بستگیاں تے دل دہیاں کر دیو. اس موقع تے آواز آؤندی ہے، اللہ فرماندے نے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر. اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے کہندے نے
تواڈے حقیقی تے سلبی بیٹے فوت ہو گئے نے، نرینا اولاد نہیں رہی تے تواڈا نام و نشان مٹ جانا۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انا آتینا الکوثر، الکوثر سونیا میں تانوں کثیر روحانی اولاد اینی عطا کر دیواں گا کہ تہاڈی روحانی اولاد قیامت دیاں دیواراں تک آندی رہے گی تے جب تک پیدا ہوندی رہے گی تہاڈے تے درود و سلام دے پھول نے چھاور کردی رہے گی تے جب تک تہاڈے تے درود و سلام دے یا بارشاں پاندی رہے گی سونیا تیرا نام زندہ پائندہ رہے گا، تیرا نام چمکدا دمکدا رہے گا، تیرا نام پھیلدا پھولدا رہے گا۔ دنیا دی کوئی طاقت تیرے نام و نشان نو مٹا نہیں سکے گی، تیرے نام نو دبا نہیں سکے گی، بلکہ کائنات دے چپے چپے اتے جتھے 8 پیراں دے اندر 24 گھنٹیاں دے اندر بانگا 5 ویلے خدا دا نام بلند کرے گا، محبوبہ اتھے تیرا نام بھی بلند کرے گا۔ انا آتینا الکوثر، یہ دے کئی ایک معنی مفسرین نے کیتے ہیں۔ الکوثر تینوں کثیر روحانی اولاد عطا کر دیتی ہے۔ انا آتینا الکوثر، ذرا توجہ فرمانا تے اج قرآن دے نور نال اپنے سینیاں نو منور فرمانا اور قرآن دی خوشبو نال اپنے دماغاں نو معطر کر لینا۔ انا آتینا الکوثر، ایک دبانا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تانوں خیر کثیر عطا کر دیتی ہے۔ انا آتینا الکوثر، اے میرے محبوبہ اساں نے تانوں قرآن پاک عطا کر دیتا ہے۔ انا آتینا الکوثر، اے میرے محبوبہ میں نے ختم نبوت دا تاج تیرے سر تے پہنا دیتا ہے۔ انا آتینا الکوثر، سونیا سا کثیر معجزات تانوں عطا کر دیتے نے۔ انا آتینا الکوثر، اساں تانوں مقام محمود عطا کر دیتا ہے۔ انا آتینا الکوثر، اساں نے تانوں مقام شفاعت عطا کر دیتا ہے۔ انا آتینا الکوثر، اے میرے محبوبہ میں تینوں حوض کوثر عطا کر دیتا ہے۔ پروانے ہو نعرہ ماریا کرو، ناری نہ ماریا، گوانڈیا تک آواز جائے کم۔ اللہ انہاں توحید و حدیث تے سنت دے شیراں نو زندہ رکھی۔ میں دس رہا وا، سن لا ذرا، کئی ایک معنی میں بیان کر دیتے نے کیونکہ میرے بعد خطیب ملت حضرت علامہ احسان الہی صاحب ظہیر جڑے کہ میرے نال ہی تشریف لے آئے نے، انہاں دا خطاب عام ہون والا ہے۔ میں بڑے اختصار نہ گفتگو کراں گا اور بڑی تیزی نہ چلاں گا۔ جے راہ وچ کوئی اسٹیشن ایسا آیا بریک مارنی بھائی تے ماردا لنگ جاواں گا۔ میرے بھائی پسنجر نہیں بننا، اج سپر ہی بن کے لنگ جانا ہے اکاڑے تو انشاءاللہ۔ اس واسطے بڑے اختصار ہے کیونکہ گفتگو ہونی ہے تے ہم تن گوش بن کے تے میری معروضات نو ذرا سماعت فرمانا۔ انا آتینا الکوثر، جتھے اہم مقام قاری صاحب آندا نا قرآن پاک وچ، میرا رب وہدا آغاز کردا تے لفظ انا نال کردا اور قرآن سن کے جی کردا جے بولو سنو ذرا، قرآن پاک نازل کرن دا موقع آیا نا ذرا تے میرے رب فرماندے نے انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہو سبحان اللہ۔ تسی تے جی سپ مارن آئے ہو
اور کھل کھلا جایا کرو تہاڈی تے روح دی غذائی رب دا قرآن وہ بھی ٹبر ہے جہاں قوالیاں تے پیا سبحان اللہ آندا انا اعطینا کل کوثر اہم مقام آیا نا قرآن نازل ہو لگا کہ رب میرا آغاز ہوتا کردا لفظ انا نال انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اجے نہیں سمجھے ایک اور مقام نوٹ کر لو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین اجے بھی نہیں سمجھے اللہ قرآن کی بے اتاری ہوں پھر جواب ہوتا ہے فرمایا اس پارہ 26 میں انا ارسلناک پھر لفظ انا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَأَصِيلًا اجے بھی نہیں سمجھی اللہ قرآن پہ آیا اتار کے کی کیتا ہی پھر آواز ہوندی ہے اللہ فرماتے ہیں انا نحن کہو سبحان اللہ انا میرے پاس قتل انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مکہ فتح ہوا خوشیاں بڑیاں میں مقام بڑا ہم نے اللہ فرماندے نے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما انا وہ کاڑے والے انا ہو رہی ہے اور کون انا یہ زمین آسمان دا پیدا کرنے والا انا ارے کون انا اے سورج تے چلو چمکان والا انا کون انا اے ندی تے نالے معجزن کرنے والا انا ارے کون انا اے باغات تے بغیچے شاداب بنان والا انا کون انا اے سونے تے چاندی دیاں کانا پیدا کرنے والا انا ارے کون انا اپنے آدم دی توبہ قبول کرنے والا انا کون انا اپنے نوح دی کشتی جودی پہاڑ تے لگان والا انا کون انا ارے اپنے خلیل نو چیخا تو بچان والا انا کون انا تیز چری تھلیو اپنے اسماعیل نو بچان والا انا کون انا اور چل دے نیل تو موسیٰ نو پار لگان والا انا کون انا اور ڈگے کھو تو یوسف نو کٹ کے کاتا تے بٹھان والا انا کون انا اور یہود چوری کھانا اپنے عیسیٰ نو بچان والا انا اور کون انا آمنہ دے لال نو یتیم پیدا کر کے ستا آسمانہ دی سیر کران والا انا
سونے سا تینوں کثیر معجزات عطا کر دیتے نے، تینوں کثیر امت عطا کر دیتی ہے، اے روحانی اولاد تیری قیامت دیا کندا تک آندی رہے گی اور تیری عظمت دے نغمے الاپدی رہے گی، کائنات دے چپے چپے تے تیرا نام جیڑا ہے گونجدا رہے گا، جب تک زمین و آسمان دا نظام قائم رہے گا، جب تک فضا تے ہوا رہے گی، جب تک مکین تے مکان رہے گا، جب تک زمین تے زمان رہے گا، اور جب تک میری توحید دا ڈنکا کھڑکدا رہے گا، کائنات وچ تیری عظمت دا ڈنکا وجدا رہے گا۔ ان شانئک ول ابتر، نام تیرا نہیں مٹنا، دم کٹا تو نہیں، تیرے دشمن دم کٹے نے، ورفعنا لک، سونیا تیرا نام کائنات دے ذرے ذرے تے قطرے قطرے تک پہنچا دے والا۔ اے ہے عظمت مصطفیٰ، اے ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے مقام مصطفیٰ۔ اور میرے بھائی یہ ہے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے نام دا شہرا، میرے پیغمبر دے نام دی کہکشاں گیری، میرے آقا دے نام دی کائنات گیری، اور مصطفیٰ دے نام دی عالمگیری۔ اجے نہیں سمجھے، آؤ میں ایک اور انداز وچ عرض کرا۔ اللہ فرماندے نے انا اعطیناک الکوثر، سونیا تینوں کثیر معجزات عطا کر دیتے نے، اور میرے آقا علیہ السلام دے معجزات اتنے لاتعداد اور اتنے باکمال نے کہ سارے انبیاء علیہ السلام دے معجزات مل کے آمنہ دے لال علیہ السلام دے معجزات دا مقابلہ کر سکتے؟ قدم قدم تے، نفس نفس تے، دم دم نال تے سا سا نال۔ دیکھ لے نا ذرا میرے بھائی، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت دی رات ہے، توجہ میرے وال فرمانا، اللہ فرماندے نے محبوبہ نکل جا، اللہ چار چفیرے دشمنوں دا پہرا، تے کس طرح نکلا؟ اے میرے محبوبہ اپنی مٹھی چ مٹی لے کے سٹ دے، اللہ دیواراں اچیاں، دروازہ بند، اتے چھت، مٹی کس طرح سٹا؟ میرے دشمن چار چفیرے نے، فرمایا ہے میرے محبوبہ تیرا کم مٹی سٹنا تے میرا کم سارے بے ایماناں نو انیا کر دینا، اور مٹی میرے محبوب نے سٹی، چار چفیرے جڑے بے ایمان نے سارے ہی انے، بولو سارے ہی انے۔ آقا علیہ السلام اتھوں نکلے، صدیق یار نو لال لیا، اور قربان جاواں صدیق دے دروازے تے گئے تے صدیق یار نو لال لیا۔ آقا علیہ السلام دی زندگی دے سفر تے بڑے نے، پر دو سفر بڑے تاریخی جے، ایک معراج دا سفر تے ایک ہجرت دا سفر۔ جدو معراج نو جانے سفر بڑا لمبا، اللہ کو ساتھی چاہیے، فرمایا محبوبہ معراج دا ساتھی جڑا جبریل ہے، تے جدو ہجرت دے سفر تے جانا اللہ سفر بڑا لمبا، کو ساتھی چاہیے، فرمایا محبوبہ معراج دا ساتھی جبریل ہے، تے ہجرت دا ساتھی صدیق ہے۔ اور صدقے جاوا جیڑا ہجرت دے سفر دا ساتھی ہے میرا مصطفیٰ دے دروازے تے آپ گیا، تے جیڑا معراج دے سفر دا ساتھی ہے اور نبی دے دروازے تے آپ آیا۔ اتنے ہی بس نہیں، معراج دا ساتھی جبریل آیا، جبریل کو سواری آندی ہے، سفر بڑا لمبا ہے، محبوبہ براق آندی ہے، اتنے سوار ہو جاؤ۔ پر صدقے جاوا جدو ہجرت دا سفر پیش آیا
آقا فرماندے نے صدیق کوئی سواری آندی ہے سفر بڑا لمبا ہے، آقا پریشان نہ ہو، جے سواری دی لوڑ پئی تے میں آپ ہی سواری بن جاواں گا۔ اور اتنے بس نہیں، روم رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہے کہ جیڑا جبریل معراج دا ساتھی ہے توڑ تک نال نہ گیا، اور صدقے جاواں جیڑا ہجرت دا ساتھی ہے گھروں نال تریا ہے، مکیوں نال تریا ہے، غار تک نال گیا ہے، مدینے دا ساتھی ہے، مکے دا ساتھی ہے، سفر دا ساتھی ہے، حضرت دا ساتھی ہے، اوے بدر دا ساتھی ہے، احد وچ نال رہیا ہے، خندق چ نبی دے نال رہیا ہے، خیبر چ مصطفیٰ دے نال رہیا ہے، حنین چ نبی دے نال رہیا ہے، فتح مکہ چ مصطفیٰ دے نال رہیا ہے، حدیبیہ چ مصطفیٰ دے نال رہیا ہے، تبوک وچ مصطفیٰ دے نال رہیا ہے، اج قبر وچ نال ہے، کل حوض کوثر وچ نال ہوئے گا، جنت وچ نبی دے نال ہوئے گا۔ پروانے ہو میں دسنا چاہنا غار ضیاء الحق نو آخو بے نظیر دی گود میں سر رکھ کے سوے، صرف ایک رات کڈے، دشمن دی گود میں نیند آندی ویخ ل اتے یار ہے تے یار دی گود میں ستا ہے، آخو سبحان، پر نیند آ گئی، سفر دی تھکاوٹ آقا دی اکھ لگ گئی، تے غار وچ ایک موزی نے اڈی تے ڈنگ ماریا، اور کوئی موزی اڈی تے ڈنگ ماردا، کوئی موزی ایمان تے ڈنگ ماردا، ڈنگ ماریا تے اکھاں بس پئیاں، قطرے ڈگدے نے میرے مصطفیٰ دے مکھڑے تے ڈگ پے، تے آقا نے اکھاں کھولیاں، صدیق رو رہا کی گل ہے؟ آقا سپ نے ڈنگ ماریا اور درد چلا گیا، نبی علیہ السلام تے ہانڈی اگے رکھ کے تھوک لیندے سر، سانو تو کل حوالہ بھی نہیں پڑھ دینا۔ میں کیا نبی میرا تھوکدا سی تے نبی دی سنت چاہیے، کل حوالہ پڑھنا چاہیے، بھائی سنت پوری تے عمل کرنا چاہیے نا، اور میرا مصطفیٰ تے ہانڈی چ تھوکدا تو کل حوالہ پڑھنا، نبی دی سنت پہ عمل کر تو بھی تھوک ویکھیا والا تیرا سر سلامت آਉਂਦਾ کہ نہیں؟ ٹھوکر کوئی دیندا میرے بھائی نبی نے ریسا نہ کریا کر، آ ویکھ لے ساڈے بابا جی کہہ گئے اللہ انہاں دی قبر نو ٹھنڈیا کرے، آندے نے آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے او جدیاں انگلیاں چن نو چیر دیاں، وجایا سا تعجب کس گل دا پتھرام چوں پانی مت چلدا، پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں، اے انگلیاں میرے پیر دیاں، پنجا انگلاں چوں نکلیاں پنج نہراں، اے انگلیاں میرے پیر دیاں، ایک لیلا سوا سر دانے سی، 12-13 فوجیاں کھانے سی، تھکیا ہانڈی کنالی دے وچ سونے، ککھاں نکلیاں سارے لشکیر دیاں، اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں مدنی پیر دیاں، جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلاں چن نو چیر دیاں، میرے پیغمبر علیہ السلام تو نکلے اور سراغا بن مالک دا واقعہ پیش آیا، اگے گئے تے صدقے جاواں راہ دے وچ جاندیاں جاندیاں کی دیکھدے نے، ایک خیمہ لگا ہویا ہے، او دے وچ ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے تے ایک بڈھی جی لاگر بیمار بکری صحن وچ بنی ہوئی ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صدیق سانو بھوک پیاس لگی ہے، اے مائی نو کہو نا سانو کچھ کھان نو دے پین نو دے، مائی نو جدوں کہندے نے اے اما کچھ کھان نو دے کچھ پین نو دے، تے مائی کہندی ہے میں صدقے جاواں او نہ راواں تو جنہ راواں تے مہمان چل کے آئے نے، اے جدن دی میں پیدا ہوئی ہاں اس دن تو لگ کے اج دے دن تک میں ایڈے سونے مکھڑے کدی ویکھے ہی نہیں۔
فیضان سیڈی سنٹر علماء کرام کی تقاریر، مناظرے اور تلاوت قرآن پاک کی سیڈیز کی ریکارڈنگ اور خریداری کے لیے رابطہ کریں۔ دکاندار حضرات اور اسٹال لگانے والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ ہمارا پتہ ہے فیضان سیڈی سنٹر، عزیر PCO، نزد جامع مسجد بیت المکرم اہل حدیث، محلہ فیصل کالونی، پرانی چنگی، حفص آباد روڈ، گجرانوالا۔ آقا فرماندے نے مائی کو کھان پین نو دے، تو مکھڑے ویکھ کے تے راضی ہونی ہے، سانو پیاس لگی ہے، آ بکری چوکے سانو دودھ پلا دے، تے مائی آندی ہے وے میرے او مہمانو اے بکری دودھ دیندی، دودھ نہیں دیندی۔ آقا علیہ السلام نو کہندی ہے اے سونیو تسی شام تک رہو، محبوبو شام تک رہو، میرا خامن چراگاہ وچ بکریاں چران گیا ہویا ہے، شام نو دودھ والیاں بکریاں لے کے آئے گا، میں چو چو کے رج رج کے پلاواں گی، رجا رجا کے تانوں پلاواں گی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے بی بی اماں اسی تے مدینے دے راہی تے مسافر ہاں، کنے شام تک ایتھے ٹھہرنا ہی، آؤ بکری چو کے تے سانو دودھ پلا دے، میں قربان جاواں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مائی کولوں بکری چون دی اجازت منگدے نے، مائی آندی ہے میں جدوں تہاڈے چہرے وینی ہاں تے قربان ہون نو جی کردا ہے، جدوں گلاں سننیاں تے حیران ہون نو جی کردا ہے۔ میں آنی ہاں دودھ نہیں دیندی، تسی آندے ہو سانو چو کے پیا، جاؤ سجا کے چو لو، جاؤ جا کے۔ آقا علیہ السلام جا کے بکری دے تھڑے نو ہاتھ لاندے نے۔ او کاڑے والے ایک گل تے میں تینوں نوٹ کرانا چاہنا، اے وہابیاں دا پیر ہے، اچھی بولو وہابیاں دا، جیڑا جنگل وچ کلی بیٹھی مائی کولوں بکری چون دی اجازت منگدا، جے او کاڑے دا پیر ہوندا، او جے او کاڑے دا پیر ہوندا نہ بکری رہندی نہ مائی رہندی، قلعہ بھی خالی تے خیمہ بھی۔ اے ساڈا ہی پیر ہے جیڑا مائی کولوں بکری چون دی اجازت منگدا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اے جہاں کو پیر سونا لیا کے وقا، جہاں صورت بھی سونی ہوئے، جہاں کردار بھی سونا ہوئے، جہاں اخلاق بھی سونا ہوئے، اور جہاں گفتار بھی سونی ہوئے، جہاں جلوت کا بھی سونا ہوئے، جہاں خلوت کا بھی سونا ہوئے، رنگ کا بھی سونا ہوئے، ٹنگ کا بھی سونا ہوئے، جہاں ہر لحاظ نہ سونا ہوئے، یہ جلیا کے پیر وکھا دے، جے نہیں وکھا سکتا سارے پیران دے دامن چھڑ دے، آمنہ دا لوگ دا پڑھ لے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا ساری کائنات دا چکر لگا کے دیکھ لو، اور کوئی ماں دا لال ہے میں صاحب تشریف لا رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب صرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ نہ ساری کائنات تو اللہ، اور میرا مصطفیٰ نام دا بھی سونا تے ذات دا بھی سونا تے بولو بات دا بھی، ٹھنڈے ہو ذرا گج کے بولو، نام دا بھی سونا ذات دا بھی سونا تے بولو بات دا بھی۔ ایک اور انداز وچ نہ کہاں کوئی لے کے آندا ہے، کوئی لے کے آندا ہے، کوئی کسے نو لے کے آندا ہے، کوئی کسے قائد نو لے کے آندا ہے، کوئی کسے رہنما نو لے کے آندا ہے، کوئی مس بے نظیر نو لے کے آندا ہے۔ اور کاڑے والے مس بے نظیر کوئی لے کے آئے، پر یزدانی اج ایسا بے نظیر پروگرام لے کے آیا، بے نظیر پیغام لے کے آیا، اور بے نظیر ایسا رہنما لے کے آیا، اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میرا نظام بھی بے نظیر ہے، میرا پیغام بھی بے نظیر ہے، اور رب دا قرآن بھی بے نظیر ہے، اور آمنہ دا لال ساری کائنات تو بے نظیر ہے۔ میں تے آمنہ دے لال بے نظیر نو لے کے سنا تہاڈا مسلک بے نظیر ہے، بولو تہاڈا مسلک یعنی کتاب و سنت بے نظیر ہے۔ اسی اہل حدیث اس ملک کے اندر
اللہ دی رحمت نال ایک طوفان دی شکل وچ اٹھے اور سنا اس طوفان دیا لہراں غیر اسلامی تمام ازماں نو روڑ کے لے جان گیا. بولو تمام ازماں نو. اس ویلے دو ازماں دا نعرہ وج رہا ہے, ایک ضیاءزم تے ایک پٹوازم. اور اہل حدیث ضیاءزم دا بھی مقابلہ کرن گے, پٹوازم دا بھی مقابلہ کرن گے. ضیاء اہل حدیث پاکستان, جمعیت اہل حدیث پاکستان, جمعیت اہل حدیث پاکستان. اسی ضیاءزم نو بھی چلن دیواں گے. ایک آدھا جی تھی پھر بڑی دیر بعد اٹھے ہو, کی گل ہے 9 سال کی سوچتے رہے ہو؟ میں 9 سال اسی ضیاء الحق دا اسلام ویندے رہے تے کس طرح دا انہیں سانو 9 سال کے بعد مچھاں والا اسلام کھا دیتا ہے. 9 سال تک اسی انتظار کرتے رہے ہیں کہ اج نہیں کل تک, کل نہیں پرسوں تک, لیکن اس شخص دے 9 سالہ دور حکومت دی اندر یزدانی ڈنکے دی چوٹ کہے گا کہ جتنی اسلام دی تذلیل ہوئی ہے وہ دی مثال ماضی وچ بھی ملتی. میں پوچھنا اسلام 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 دی رٹ لگان والے حکمرانوں کو پوچھنا, اور کیا بولو تھانے وچ اسلام آیا ہے؟ گج کے بولو, تھانے تک دی آواز کر دیو. وہ تھانے وچ اسلام آیا ہے, کچہریاں وچ آیا, عدالتاں وچ آیا, ریڈیو وچ آیا, ٹی وی وچ آیا. میں ضیاء الحق نو پوچھنا اسلام آباد وچ اسلام آیا؟ اور جب 9 سال دے طویل عرصے وچ اسلام آباد تک بھی اسلام نہیں آیا تو پاکستان وچ کیویں آ سکتا ہے؟ اس واسطے سارا چونکہ میرے قائد تشریف لے آئے نے, میری تقریر جڑی ہے کافی ہو چکی ہے اور میں اتنے اختتام کرنا چاہنا, ان الفاظ اتفاق کرنا چاہنا. میں آخر تو یہ بات تھوڑے ذریعے اور بات اقتدار تک بتانا چاہنا کہ سارا اسی اہل حدیث دی پوری جمعیت ایک آواز بن کے, ایک مٹ بن کے اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا اے طوفان لے کے ایسا اٹھاں گے کہ پھر نہ تے کسی دی آمریت رہے گی, نہ کسی دی اشتراکیت رہے گی, نہ اتنے کسی دا جبر و تشدد رہے گا, نہ اتنے کسی دا غیر اسلامی یہ نظام رہے گا, نہ اتنے کسی دا حزب رہے گا. اس ملک کے اندر نہ اسی کو جعفری فقہ چلن دیاں گے, نہ حنفی چلن دیاں گے, نہ نظریائی اسلام چلن دیاں گے. اس ملک نو اسی بناواں گے تے محمدی سٹیٹ بناواں گے. اور انشاءاللہ العزیز, انشاءاللہ العزیز یہ ملک محمدی سٹیٹ بنے گا. بولو محمدی سٹیٹ, بولو محمدی سٹیٹ بنے گا. ضیائی اسلام نہیں چلے گا, مصطفی چلے گا. اور ضیائی نہیں چلے گا, بولو مصطفی چلے گا. یہ تو اسلام آباد کا اسلام نہیں چلے گا, مدینے تو مکے کا اسلام چلے گا. میرے برادر ایک اور بات بھی نال کہنا چاہنا. الحمدللہ ماشاءاللہ اوکارے دا اتنا بڑا اجتماع اہل حدیث دی جیندی جاگدی تصویر ہے. اور ساڈا 18 اپریل دا اجتماع موچی دروازے دا انہیں ثابت کر دیتا ہے کہ اس ملک دی ایک زبردست قوت اہل حدیث نے. اب بولو کون نے؟ اس ملک دی اندر ایک زبردست طاقت قوت اہل حدیث نے. بولو سیالکوٹ دے اجتماع نے ثابت کر دیتا ہے کہ اس ملک دی ایک عظیم تے زبردست قوت اہل حدیث نے. اور آج تے جلسے نے بھی ثابت کر دیتا کہ اس ملک دی ایک عظیم طاقت قوت اہل حدیث نے. اور میں ڈنکے دی چوٹ ایک بات کہنا چاہنا, جنہیں سارے اجتماعات نے حکومت کے خلاف ریفرنڈم کیتا ہے, حکومت کے خلاف نفرت کا اظہار کیتا ہے اور دسیا کہ حکومت اسی چہرہ ویکھن واسطے بھی تیار نہیں. ایک قوم حکومت تو متنفر ہے, اور جنہیں حکومت کے خلاف ریفرنڈم ہے انہیں اپنے ساتھیوں کے خلاف بھی ریفرنڈم ہے.
اور سارے اجتماعات نے موچی دروازے کے اجتماع نے اج دے اجتماع نے سیالکوٹ کے اجتماع نے ثابت کر دیتا ہے کہ اہل حدیث کو قیادت نو منتے ہیں اور کسی قیادت نو تسلیم نہیں کرتے. اور سنو 9 پرسوں گوجرا والے شیرا والے باغ کے اندر بھی سارا ایک تاریخ سال جلسہ ہو رہا ہے, اتنے بھی سارے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بولو بھابی بھی ہوے تے پنڈ بھی ہوے کدی ہو سکتا ہے؟ اچھا دسو کوال بھی ہوے تے بھابی بھی ہوے کدی ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ دسو کنجر بھی ہوے تے بھابی بھی ہوے کدی ہو سکتا ہے؟ ٹڈی بازار کا ٹھیکیدار ہوے تے بھابی ہوے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ مینوں دسو چمٹا ہاتھ وچ ہوے تے نالے بھابی ہوے ہو سکتا ہے؟ وہابی چمٹے والا ہو سکتا, پنڈ ہو سکتا, کوال ہو سکتا, ٹڈی بازار کا مال ہو سکتا, اداکار ہو سکتا, فلم سٹار ہو سکتا. یہ محمد علی بھی تہاڈا, نیلو فر بھی, انجمن بھی, ممتاز بیگم بھی تے نور جہاں بھی, لہذا سارا تینوں دتا اور ہوئے اپنے نال. انہاں چ کوئی نہ بھابی ہے نہ بابا نے, سب تیرے سب لہذا نہیں سعودی کری پنڈ نہیں بھابی, کوال بھابی. یامر ہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر. شراباں دے ٹھیکے بھابیاں کول نہیں, افیوناں دے لائسنس بھابیاں کول نہیں جو ہے جو وہابی نہیں. یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. رب دیا حلال کیتا چیزاں دا حلت دا اعلان کرنا ہے, حرام چیزاں دی حرمت دا اعلان کرنا ہے. نبی رب دی حلال نو حرام کر سکدا, حرام نو نبی بھی حلال کر سکدا, ضیاء الحق کر سکتا, نبی کر سکتا, ضیاء الحق بولو کر سکتا. ایک دفعہ میرے آقا نے آخیا میں شہد نہیں پینا, میں شہد, تو رب کی آؤں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. نبی جی تسی میری حلال نو حرام کر سکتے, میرے فریضے نو توڑ سکتے, پر حکیم الصلاۃ نماز پڑھیا جے, زکات دیا جے. اور نبی بھی کسی نو نماز کولو زکات کولو چھٹی دے سکتا. نبی مجاز نہیں تو ضیاء الحق کے لیے مجاز ہو گیا. وہ آندا جنہیں کالا جھنڈا لا لیا انہوں زکات تو چھٹی, جہاں ساڈا فارم پور کر دے انہوں اسر تو چھٹی. تو زکات اسر تو چھٹی دے والیا, تو ختم نبوت دے اتنے ڈاکہ مار. یہ ساڈی مصطفیٰ نو نہیں, تینوں کنے دے دیتی ہے, صدیق نو نہیں, فاروق نو نہیں, حضرت زرار نو نہیں, انہاں دے 12 اماماں نو نہیں. سن لو انہاں تو چھٹی دین والے تینوں آپ نو چھٹی ہون والی. جنت تو چھٹی, بولو جنت تو چھٹی, اور اسلام آباد تو بھی چھٹی. لوگ آگے جی زکات اسر آ گیا کہ کیا ہے؟ جنہوں نے زکات حضرت مل رہی ہے نا سیاسی رشوت کے طور سے. سارے حضرت الامیر اللہ انہوں کی زندگی دراز کروا اور دعا کرو اللہ انہوں صحت بخشے. گجرا والے چند دن ہوئے نہ فرمایا کہ ساڈے مدرسے کی 3 لاکھ روپیہ زکات سی منظور ہوئی, سال 2 سال ملتی نہیں, کوئی پتہ لگا ضیاء الحق نو یہ میرے خلاف بات کرتے ہیں, میرے تے تنقید کرتے ہیں, میرے تے تنقید کرتے ہیں. زکات بند کر دیتی ہے, زکات اور زکات تو 3 لاکھ بند کرنا پیا. سننا اصل تو کہہ دیتا کہ اسی تینوں چندہ کٹھا ہو کے 3 کروڑ دن تیار, تو ساری جان چڑھ دے. سیاسی رشوت کے طور پہ زکات دیتی جا رہی. جہاں اپنے خلاف ہے وہ بند, جہاں مولوی بوٹ صاحب کرتا وہ تو مدرسے چ پاوے
کوئی وضو کرنے بھی نہیں نہ ہوتا نماز پڑھنی آدھے نہیں اتنے 500 کالے دلم پڑھتا وہ زکات وہ دیتی جا رہی ہے وہ رشوت زکات کے اسر جی دے رہے ہو اور غریبوں جو تھی مکان دے رہے رشوت کے طور پہ دے رہے ہو کہ ساری کچھ پکی ہو جائے سنو زکات رشوت کے طور پہ دو اس رشوت کے طور پہ دو مکان رشوت کے طور پہ دیوتے رہو کعبہ دے رب کی قسم جہاں مستفا دے نظام نہ غداری کرے گا وہ وہابی ہوتا غدار بن جائے گا وہابی ہوتا تو خدا بھی انہوں معاف کرے گا انشاءاللہ نہیں کرے گا سن یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر جی سلام آ رہا ہے کتنے کھڑنا دیتا ہے کہ مستری نے دیتا ہی کھڑنا 9 سال جو ہو گئے نے دسو آیا اسلام بولو میں اگلے دن سائی وال ملتان کیا اب بولو کھانے کی اسلام آیا بولو درد کھانے کی اسلام آیا کھانے اگر کھانے دار سے بغیار بندے ہیں اب بولو کچہریوں کی اسلام آیا بولو اور کچہریوں میں مجسٹریٹ چیتے جیب کترے لٹیرے بنے ہیں اور جیب کترے مجسٹریٹ حق دے کھایا بوچھو میں پوچھنا ٹی وی اسلام آیا ریڈیو اسلام آیا چلو دسو اسلام آباد میں اسلام آیا جیڑی حکومت 9 سال تھانے اسلام نہیں لیا سکی کچہریوں سے نہیں لیا سکی عدالتوں سے نہیں لیا سکی ریڈیو سے نہیں لیا سکی ٹی وی سے نہیں لیا سکی اسلام آباد سے نہیں لیا سکی اور ملک میں اسلام لیا سکتی لے گے انشاءاللہ وہابیاں کی گرج لے آئے گی علامہ ظہیر کی للکار لے آئے گی اینا فقیراں کی جلگار لے آئے گی آئے گا بولو اسلام آئے گا نظر آ رہا کہ آئے گا اور ضیاء الحق پھر جائے گا کیوں سنا سے حافظ نوٹ کرو اسلام تے ضیاء الحق کٹھے چل سکتے ضیاء الحق تے اسلام کٹھے رہ سکتے آندا بیبیاں نو میں چادر تے 4 دیواری دا تحفظ کرایا تے ہن آندا بیبیاں دی ہاکی دی ٹیم بنانی ہے ہاکی دی ٹیم تے اپنی بیگم نو سربراہ بنانا بننے اور کپتان بیبیاں دی ہاکی دی ٹیم اسلام آ رہا بولو ہائے اللہ میری توبہ میرا آقا کنے آیا فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ایسے سنو نا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اے میرا مصطفیٰ انقلاب برپا کرنے واسطے اور انہیں مسلمانوں مواحد بنا دیتا پیڑیاں نو چنگا بنا دیتا کھوٹیاں نو کھڑا بنا دیتا آپس دے ویریاں نو شیر و شکر بنا دیتا بتاں دے پجاریاں نو خدا دا پرستار بنا دیتا بیٹیاں دے قاتلاں نو بیٹیاں دا پاسبان بنا دیتا نبی تے اس واسطے آیا چمٹیاں کھڑکان واسطے نہیں آیا بھنگڑے پوان نبی آیا تو 4-5 دن دے بعد کرنا نبی دے نام تے سب کچھ نبی دے نام تے کرنا سن میرا آقا آیا خالی آندا آندا یکایک کوئی غیرت حق کو حرکت ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑا جان بے بوک بے صبر رحمت ادا خاکی بتانے کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلوے آمنا سے خریدا دعائے خلیل نوید مسیحا سن اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا پتوں کی والے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا اس خام کو جس میں کندن بنایا کھوٹا اور کھرا الگ
کر دکھایا رب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی رب کی زمین جس نے ساری ہلا دی وہ بجلی کا گڑگا تھا یا صوت ہادی رب کی زمین جس نے ساری ہلا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے وہ کو بنایا وہ برسوں سے سوتے وہ کو جگایا رب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقت بڑا ہو گیا یار جنہ صحبت باقی محبت پیار نہ دعا کر لو کوئی وہابی نہ اٹھے الحمدللہ رب العالمین آمین وابیان اونچی کہہ دے والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین مولا کریم اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما اے میرے اللہ اپنے پیغمبر کا سچا تابعدار بنا اللہ کریم جڑے دکھی نے دکھ دور فرما جڑے پریشان نے پریشانیاں دور فرما جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما اللہ حضرت کبیر پوری صاحب نے صحت کاملہ عطا فرما اللہ جڑے بے اولاد نے اولاد عطا فرما اللہ اتنا عظیم شان جلسہ جنہ کروایا اہتمام کیتا انتظام کیتا اللہ انہوں نے کاروبار تے کرانی آباد فرما اللہ جنہ سنیا سنایا عمل دی توفیق عنایت فرما اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما سانو ساڈیاں اولاداں تے حکمرانوں نیک تے نمازی بنا اے میرے اللہ میرے مسلک دا غلبہ تے چرچا فرما اللہ تیرے درد منگتے تے فقیر آئے نے انہاں چوڑیاں رحمت کرم نہ کر دے اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا بتا تیری کامل نظر کس لیے ہے اگر تیرے دیواں میں یوں لوٹ جائے یہ در کس لیے ہے یہ گھر کس لیے ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.